بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرچ لا ایسوسیٹ حضروں کی طرف سے آج کا ویلاگ تمام دوستوں کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارے ویلاگ کا موضوع ہے بڑا عام فہم، عام روزانہ کی زندگی میں کام آنے والا سبجیکٹ ہے، اور اکثر دوستوں کی اس پہ مختلف سوالات ہوتے ہیں، مختلف کیوریز ہوتی ہیں، مختلف انداز میں مختلف باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو آج کا ویلاگ خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ اکثر لوگ اس موضوع پر پریشان رہتے ہیں اور مختلف سوالات پوچھتے ہیں۔ تو آج کا پوچھے جانے والا سوال مختار نامے کے متعلق ہے، پاور آف اٹارنی۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں اس بات کا سرسری انداز میں جائزہ لیں گے کہ مختار نامہ یا پاور آف اٹارنی بذات خود کیا چیز ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، مختار نامہ کیسے جاری ہو سکتا ہے، اس کے کیا ضروری لوازمات ہیں، اور مختار نامہ سے متعلق قوانین کون سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مختار نامے کی زندگی کے لیے یہ بہت انتہائی اہمیت کا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ عام فہم زبان میں اور ہماری قومی زبان اردو میں مختار نامے سے مراد وہ ڈاکومنٹ جس کے ذریعے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کی جگہ مختلف فورم پر پیش ہو کر اس کے مسئلے کو ایسے ہی پیش کرے جیسے وہ بندہ مختار نامہ دینے والا بندہ خود موجود ہے۔ مختار نامہ دینے والے آدمی کو پرنسپل، اور جبکہ جس کو مختار نامہ دیا جاتا ہے اس کو اٹارنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی اقسام کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر اس کی دو میجر اقسام ہیں، جنرل پاور آف اٹارنی اینڈ اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اب جنرل پاور آف اٹارنی سے مراد وہ مختار نامہ ہے جس میں کسی شخص کو کسی شخص کی جائیداد کے متعلق تمام کے تمام اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اس کی نسبت معاہدہ کر سکتا ہے، اس کی نسبت قانونی کارروائیوں میں حصہ لے سکتا ہے، اس کی نسبت کرایہ نامہ تیار کروا سکتا ہے، اس کی نسبت کوئی فردر مختار مقرر کر سکتا ہے۔ تو جملہ معاملات جو کوئی شخص بذات خود کر سکتا ہے، ان کام کو، ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے کسی کو اختیارات کا دیا جانا مختار نامہ کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ جرنل اختیارات ہوں تو یہ جرنل پاور آف اٹارنی کہلاتا ہے، اور اگر یہ اسپیشل اختیارات ہوں تو پھر یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی کہلاتا ہے۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی مخصوص اختیار دے دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پرنسپل جو مختار نامہ دینے والا شخص ہے اس کی جائیداد کی نسبت صرف قانونی کارروائیوں میں حصہ لے، صرف اس کو کرایہ پر دے، صرف اس کی دیکھ بھال کرے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختار نامہ میں دیے گئے اختیارات ہی جو جس کو مختار نامہ دیا گیا وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس بات کے لیے اگر کہیں یہ ضرورت پڑے کہ اس کے اختیارات صحیح استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، مختار نامے میں اختیارات دیے گئے تھے یا نہیں، تو پھر مختار نامے کے مضمون کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس کو مد نظر رکھ کے آگے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس اختیار تھا یا نہیں۔ اب جرنل اور اسپیشل پاور اٹارنی کے بعد دو اور قسمیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو عام طور پر جرنل لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ چلیں لائر کمیونٹی یا وکلاء حضرات تو اس بارے میں اسپیشل نالج رکھتے ہیں۔ ایک ہے جی مختار نامہ ناقابل تنسیخ، اور ایک ہے مختار نامہ قابل تنسیخ۔ پہلی جو قسم ہے مختار نامہ ناقابل تنسیخ، تو اس سے جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ مختار نامہ جاری ہونے کے بعد یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ریووک نہیں ہو سکتا، واپس نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ قابل تنسیخ، وہ یعنی ایسا مختار نامہ وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے اور واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کا اظہار مختار نامے کے مضمون میں
خاص طور پر درج کیا جاتا ہے کہ یہ مختار نامہ ناقابل تنسیخ ہے یا قابل تنسیخ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی جی۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مختار نامہ جاری کیسے ہوگا۔ اگر تو کوئی شخص پاکستان میں موجود ہے تو وہ دو قسم کے مختار نامے جاری کروا سکتا ہے۔ فرسٹ ون از رجسٹرڈ اور سیکنڈ ون از ان رجسٹرڈ۔ اب موقع کے مطابق، کام کی نوعیت کے مطابق، اگر آپ نے کسی کو اختیارات دینے کہ آپ سمپلی کسی شخص کی طرف سے کورٹ آف لاء میں پیش ہوں تو وہاں ان رجسٹرڈ مختار نامہ بھی چل سکتا ہے، اور موجودہ دور میں اس کو 1200 روپے کا اسٹامپ لگتا ہے، اور وہیں سے اس کو دو گواہان ہوتے ہیں، مختار نامہ دینے والا ہوتا ہے، مختار نامہ لینے والا ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کو نوٹرائز بھی کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو مختار نامہ اسپیشل خاص کر ٹرانسفر آف پراپرٹی، زمین کو منتقل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اگر پاکستان میں دونوں اشخاص موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجسٹرڈ پاور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے پھر اس کے تحت رجسٹرڈ پاور اٹارنی کے ذریعے اٹارنی کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو پرنسپل مختار نامہ دینے والے کو تھے۔ اب دوسری امپورٹنٹ بات، اگرچہ اس جو نقطہ ہے اس کا تعلق اگرچہ جرنل پبلک سے نہیں ہے معلومات کے لیے، لیکن یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے متعلق قوانین کون سے ہیں۔ مختار نامہ ایک واحد دستاویز ہے جی، جس کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسٹیمپ ایکٹ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد رجسٹریشن ایکٹ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد کنٹریکٹ ایکٹ دیکھا جاتا ہے، پاور آف اٹارنی ایکٹ بذات خود دیکھا جاتا ہے، اور خاص کر قانون شہادت کا آرٹیکل 95 اور 96 اس کے متعلقہ ہیں۔ یہاں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کون سا ڈاکومنٹ کون سے لوازمات پورے کرے گا تو وہ پاور آف اٹارنی کا درجہ حاصل کرے گا۔ اب گزارش کر رہے تھے کہ یہ تیار کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے دوستوں کے لیے تو میں نے گزارش کر دی کہ وہ یہیں سے ہی، آج کل چونکہ اسٹیمپ پیپر کا ای اسٹیمپ پیپر آ گیا ہے، تو بینک آف پنجاب سے اگر پنجاب میں رہنے والے ہیں تو باقی دوسرے صوبوں کے اپنے اپنے صوبے سے، اور اگر رجسٹرڈ لینا ہے تو پھر وہی اسٹامپ پیپر لے کے مختار نامہ اس پہ اس کا ڈرافٹ یا جو بھی اس کا مضمون ہے وہ تیار کروا کے متعلقہ رجسٹرار یا سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروانا پڑے گا۔ لیکن ایک جو اہم مرحلہ جو ہمارے دوستوں کو خاص کر جو بیرون ملک ہیں ان کو درپیش آتا ہے، تو اس کے لیے گزارش اور طریقہ کار یہ ہے کہ مختار نامہ کسی خاص پیپر پہ وہاں سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے بالکل سادہ پیپر پہ تیار کروائیں، اس میں مختار نامے دینے والے کا نام ہو، مختار نامہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا نام ہو، جس نے دیا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہو، جس کو دیا جا رہا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہو، جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اس کا مکمل طور پر ڈیٹیل موجود ہو، اور ساتھ ہی وہاں اس بات کا مضمون جو تحریر تیار کروائی گئی تھی اس میں واضح طور پر اس کے اختیارات کا ذکر ہو کہ یہ شخص کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب اس کو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پاکستانی سفارت خانے میں ہمارا جو بھی متعلقہ اسٹاف ہے وہاں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو بغیر کسی حلو جد کے، ہر ملک کی اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی فیس ہے، وہ کر کے آپ کو وہاں سے اٹیسٹ کروا دیں گے۔ اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ پاکستان آ جائے گا۔ پاکستان آنے کے بعد اس کو آپ نے فارن آفس سے وہ اس کی جو سائن وغیرہ وہاں سے ہوتے ہیں ان کے کسی بھی متعلقہ آفیسر کے، ان کی ویریفیکیشن کروا کے ان کو اپنے متعلقہ جگہ، تحصیل، ڈسٹرکٹ جہاں آپ نے کہیں استعمال کروانا ہے اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، تو وہ وہی پاکستان والا وہ سیم ہو جائیں گے، اور بحیثیت مختار جس شخص کو دیا گیا ہے وہ کوئی بھی اس پہ کام کر سکے گا۔ اب امپورٹنٹ بات ایک اور جو اس سلسلے میں انتہائی ضروری ہے، اور یہ اکثر دوستوں کو معاملہ پیش آتا ہے کہ پاکستان کی ان کی زمین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، پاکستان کا ان کا کوئی ریلیٹیو دوست ان کی اس زمین کے متعلق کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اس اسپیسیفک ٹائم اس ایمرجنسی میں مختار نامہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قانون کی روح کے مطابق مختار نامہ زبانی بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو ٹیلی فونیکلی واٹس ایپ کے ذریعے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ جناب آپ جائیں میری طرف سے یہ کسی عدالت میں کیس کریں، تو وہ کوئی بھی شخص کسی بھی اپنے متعلقہ وکیل کے پاس جا کر اب کسی بھی جو بیرون ملک رہنے والا شخص ہے اس کی طرف سے بحیثیت مختار کسی بھی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، اس کی طرف سے کارروائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ضروری اور امپورٹنٹ بات ہوگی کہ
اس کے متعلق ایک قانون ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ مختار نامہ زبانی بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ 1994 SCMR میں واضح طور پر درج ہے۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی آپ بیرون ملک ہیں اور کوئی شخص جو پاکستان میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جائیداد کی نسبت کسی بھی قسم کی بھی کوئی قانونی کارروائی کرے، تو وہ آپ کی زبانی اجازت کے ساتھ بحیثیت زبانی مختار آپ کی طرف سے ساری کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، اور آپ اس کو مختار نامہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ اب مختار نامہ سے متعلق ایک اہم سوال کہ مختار نامے پہ اعتراض کون کر سکتا ہے۔ قانون کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ مختار نامے کو صرف اور صرف پرنسپل یعنی مختار نامہ دینے والا شخص چیلنج کر سکتا ہے، کسی اور شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ کسی مختار نامے کو چیلنج کرے۔ تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ جس شخص نے اگر مختار نامہ دینے والا راضی ہے اور پاکستان میں وہ مختار نامے کی بنیاد پر چاہے وہ زبانی ہے چاہے تحریری ہے، تو اس پہ وہ کوئی بھی شخص کارروائی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پرنسپل کے علاوہ کوسچن نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر دوستوں کو یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ تحریری طور پر مختار نامہ آ جاتا ہے، مختار آگے کوئی سودا کر لیتا ہے، کوئی ڈیلنگ کر لیتا ہے، کسی کارروائی میں حصہ لے لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل مختار نامہ دینے والا اور جس کو مختار نامہ دیا کہ ان کے درمیان کوئی تنازعات پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قانون بڑا کلیئر ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پرنسپل اور جو اٹارنی ہے اس کی کسی لڑائی کی وجہ سے تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لہٰذا اگر کوئی آپ ڈیلنگ یا کوئی بھی کسی قسم کی ٹرانزیکشن مختار نامے کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو بالکل مکمل تسلی سے کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر پرنسپل اور مختار کے درمیان کوئی تنازع ہے تو وہ کسی تیسرے شخص کے حقوق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو مختار نامے کے سلسلے میں اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مختار نامے میں کسی شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے جی کہ وہ میری جائیداد بیچ دے یا جو بھی اس کے متعلقہ کام کرے، لیکن یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ اکثر جائیداد بیچتے وقت پیش آتی ہے کہ ہوتا یہ ہے جی کہ آپ نے مثال کے طور پر زائد کو ایک مختار نامہ بھیجا، کسی کو نام فرضی طور پر لے رہے ہیں، تو اس نے وہ جائیداد کسی اپنے قریبی ریلیٹو بیٹے پہ، بیٹی پہ یا بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کر دی۔ تو قانون اس بات کی عام حالات میں اجازت نہیں دیتا، اور قانون نے ایک طریقہ کار یہ متعین کر رکھا ہے کہ آپ نے اگر بحیثیت مختار کسی قریبی شخص کو جائیداد دینی ہے تو پھر پرنسپل سے تحریری اجازت لینا لازمی ہوگی۔ اگر آپ تحریری اجازت نہیں لیں گے تو سیریز آف ججمنٹ اس پہ موجود ہیں کہ وہ پراپرٹی جو ٹرانسفر کی گئی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جو دوست مختار نامہ لے لیتے ہیں اور پھر اس مختار نامے کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے جو پرنسپل ہے آپ کا اوریجنل مختار نامہ دینے والا ہے اس سے اجازت، تحریری اجازت لینی بڑی ضروری ہوگی۔ اب چونکہ شارٹ ٹائم میں بہت پیارا اور لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا آخری سوال ہے کہ مختار نامے کی زندگی کتنی ہے۔ اب قانون کا جو پاور آف اٹارنی ایکٹ ہے یا اس کے متعلق ڈیل کرنے والے جتنے دوسرے ایکٹ ہیں وہاں اسپیسیفک کوئی پیریڈ آف پاور آف اٹارنی مقرر نہیں کیا گیا، لیکن مختلف ججمنٹ یہ ہیں کہ جب کبھی بھی مختار نامہ، گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ مختار نامے کی زندگی کتنی ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مختار نامہ دینے والی یا مختار نامہ لینے والے کی موت کے ساتھ ہی مختار نامہ بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت دوستوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ بات انتہائی ضروری ہے، اور قانون کے مطابق مختار نامہ کسی بھی، دونوں میں سے کسی بھی شخص کی موت کے ساتھ خود بخود مر جائے گا۔ امید ہے مختار نامہ کے سلسلے میں جو جنرل باتیں ہیں وہ جناب کی خدمت میں گوشِ گزار کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جناب یہ سمجھتے ہیں کہ مختار نامے کے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کوئی مزید کیوری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہمارا یہ بھی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ اپنی ہمیں قیمتی آراء سے آگاہ فرمائیں گے اور ہماری بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی تجاویز دیں گے جو ہمارے لیے انشاءاللہ ہماری بہتری کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔